یقیناً یہ ہماری بہت بڑی نیک بختی ہے، خوش بختی ہے کہ ماہ صیام میں، جو کہ اللہ پاک کا اپنا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے خود دینا ہے، اور پھر مالک جب دینے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ پہلا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کا اللہ پاک نے نصیب کیا۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بغیر استاد کے بات نہیں بنتی ہے۔ کوئی ہنر سیکھنا ہو، کوئی علم سیکھنا ہو، دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، استاد کی بہرحال ضرورت رہتی ہے۔ استاد کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور اسی طریقے سے کوئی چیز بنانی ہو تو وہ کاریگر بناتا ہے، سنارا جو ہے وہ سونے کا کام کرتا ہے، لوہار لوہے کا کام کرتا ہے۔ اب سونے کی تو ایک ٹھوس ڈلی سی ہوتی ہے، لیکن اس کو جب سنیار کے پاس جاتی ہے، کاریگر کے پاس جاتی ہے، تو وہ اس پہ محنت کرتا ہے اور اس سے بہترین زیور بناتا ہے۔ اب اس ڈلی کی قیمت اور ہے، زیور کی قیمت اور ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہوا کہ اس پہ محنت کی گئی ہے، اس پہ کام کیا گیا ہے، اور اس نے اپنا جو فن ہے اس کو استعمال کیا ہے اور سونے سے زیور بنایا اور پھر اس کی منہ مانگی قیمت مانگی۔ اسی طریقے سے جب لوہا لوہار کے پاس جاتا ہوتا ہے تو وہ را مٹیریل ہوتا ہے، لیکن لوہے کو کاریگر فولاد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فولاد سے بڑی بڑی مشینیں بنتی ہیں، بڑے بڑے اس سے کام لیے جاتے ہیں فولاد سے، تو اس کو جتنا پیوریفائی کرو، اس کو اتنا صاف کرو، شفاف کرو، اتنا ہی وہ نکھرتا جاتا ہے، کثافتیں دور ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ یہی معاملہ ایک مرید اور پیر کا ہے کہ جب پیر کے حوالے ہوتا ہے مرید اور وہ صدقے دل سے طالب مولا ہے، یعنی اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قرب کے لیے وہ کسی شیخ کامل کی بیعت کرتا ہے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ مجھے بھی اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے، اور پھر اس راستے میں جو بھی مشکلات حائل ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت اسے تیار رہنا چاہیے۔ تو جو صدقے دل سے اور صاف نیت کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ آتا ہے اور شیخ کے حوالے ہوتا ہے، تو پھر شیخ اس پہ کام کرتا ہے، جیسے کاریگر سونے پہ کام کرتا ہے، جیسے لوہار لوہے پہ کام کرتا ہے، جیسے کوئی بھی فنکار اپنے فن پہ محنت کرتا ہے، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب شیخ کے ساتھ ناطہ جوڑا جائے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے،
مرید کا کام ہے رابطہ رکھنا اور پیر کے بتائے ہوئے احکامات اس پہ وہ عمل کرے، اور پیر کا کام ہے کہ اپنے مرید پہ نظر رکھے، اس کی تربیت کرے، اس کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور اسے اس راستے کے اونچ نیچ سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک رشتہ ہے جو پیر اور مرید کا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بہت سارے لوگ مراد کو نہیں پہنچتے اور راستے میں رہ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو گوہر مراد پا لیتے ہیں، مقصود تک پہنچتے ہیں اور ان پہ فضل ہو جاتا ہے، ان پہ کرم ہو جاتا ہے۔ تو محنت ہے، مجاہدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا رب کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، کسی میں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ نیتوں کے ہاتھ جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے حالات جانتا ہے۔ تو جو بھی اس راستے میں صدق کے دل سے چلتا ہے، محنت کرتا ہے اور مرشد کی نگاہ میں رہتا ہے، اور بعض مرید نگاہ سے مرشد کے دل میں اتر جاتے ہیں، اور جب وہ دل میں اتر جاتے ہیں تو وہ پھر مراد ہو جاتے ہیں، پیر کی مراد ہو جاتے ہیں، کہ پیر انہیں چاہتا ہے کہ یہ کچھ بنے۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتی ہے۔ تو مرید جو اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، اور جو مراد ہوتی ہے اس سے پیر محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی کیا بات ہے، لیکن اس محبت کے پیچھے بھی اگر کسی مرید سے پیر محبت کرتا ہے تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر نہیں، اس کی لگن دیکھ کر، اس کی محنت دیکھ کر، اس کا شوق دیکھ کر، اس کا شریعت پہ پابندی سے عمل کرنا، اور اس کی نیت جو ہے اس کے حساب سے، تو وہ جو ہے وہ پیر کے دل میں کھپ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، نظر سے دل میں اتر، تو پھر اس کا کام نازک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ ہر وقت نظر بھی ہے اور دل میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ آ کر خطا کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ منزل والا بن گیا ہے، اس کی منزل کا تعین ہو چکا ہے، اب وہ محنت کرنی ہے اس نے، اور مرشد کی نگاہ دل میں ہے، وہ قلب و نظر میں آ گیا ہے، تو اب غلطی کی گنجائش کم رہ گئی ہے۔ تو اس لیے پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا مرید ضرور منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، اچھے مقصد کے لیے آپ باہر نکلو، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لو، عام سوسائٹی کو دیکھ لو، معاشرے کو دیکھ لو، ایک آدمی جو فضولیات میں اور لغو کاموں میں مصروف ہے، وہ فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، ایک نکتہ ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ فیشن زدہ ہے، فیشن کرتا ہے، گانا بجانا، ڈانس، ڈھول ڈھمکا، رقص و سرود کی محفلیں، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ ہمارا معاشرہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اسے نفرت نہیں کرتا، سوائے ایمان والوں کے، سوائے نیک لوگوں کے، صالحین کے۔ دوسری طرف وہی نوجوان اگر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے
وہ شریعت محمدی کو اولیت دیتا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، وہ اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، تو ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دستار سر پہ رکھ لی تو مخالفت، اگر وہ فیشن کرے اور اپنی داڑھی اور سر کے بال جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرز پہ بنائے، اسلامی طرز پہ نہیں، سنت کے مطابق نہیں، سنت کی مخالف، تو اس کو فیشن سمجھ کر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس کو داد اور تحسین ملتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کوئی سر پہ امامہ شریف رکھ لے اور اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے تو اس کی مخالفت ہر سو، ہر طرف سے شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے گھر سے مخالفت شروع ہوتی ہے۔ گھر والے ہی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم اس کا جواب ہمیں چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم غور اس پہ نہیں کرتے کہ ایک وہ طرز ادا ہے جو دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور اللہ اور رسول کی ناراضگی کا موجب ہے، اس کو اولیت مل رہی ہے، اس کو خراج تحسین مل رہا ہے، اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بات سنت کی ہے، بات اللہ اور رسول کے احکامات کی ہے، بات شریعت پہ عمل کرنے کی ہے، بات اسلام کو عملی طور پہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی ہے، جس کے لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں۔ جو اسلام پہ نہ چلے، اسلام کی مخالفت کرے، اس کو آپ کس زمرے میں کھڑا کریں گے، اس کو آپ کس مقام پہ کھڑا کریں گے؟ پھر وہ جو غیر کے اغیار کے طریقوں، رویوں اور سوچوں کو اپنائے تو اسے شاباش ملے، اس کو توقیر ملے، اس کو عزت ملے۔ لیکن دوسری طرف جو مسلمان ہے، نام کا نہیں کام کا، اور جو اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کی نہ صرف مخالفت ہوتی ہے بلکہ اسے نفرت سے دیکھا جاتا ہے، اسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہاں پہ سیاپا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ جب یہ حال ایک فرد کا، ایک گھر میں، ایک معاشرے کا، ایک ملک کا، ایک قوم کا، ایک امت کا ہو جائے تو بہت بڑا ایک سوال ہے ہر ایک سے کہ پھر سیاپا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے کہ نہیں؟ آج یہی حالت ہماری ہو چکی ہے۔ ہمارے طور طریقے اسلامی نہیں، ہمارے معاملات اسلامی طرز پہ نہیں، ہمارے رویے اسلامی نہیں، ہمارے کام، ہمارے اعمال اسلام کے مطابق نہیں، بلکہ مکمل طور پہ جھکاؤ جو ہے وہ غیر کی طرف ہے، غیر کے طریقوں، غیر کے رویوں، غیر کی سوچ کو اپنا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس وقت رسوائیوں میں ہے، پستیوں میں ہے، گرفتار بلا ہے، مصیبت میں گرفتار ہے۔ لیکن نادانوں کو سمجھ نہیں آتی،
اس طرف غور نہیں کرتے۔ اس ملک میں بڑے بڑے المیے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، بڑے سانحات ہو چکے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری اخلاقی اقدار ختم، مذہبی اقدار ختم، اسلامی معاشرت ختم، اسلامی طرز زندگی ختم۔ مکمل طور پہ ہم اس وقت غیر کی تہذیب اور تمدن میں رنگے جا چکے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بڑی غور والی ہے، غور کرنا چاہیے کہ نہ تو ہم مکمل ان جیسے ہیں، کیونکہ ہم کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں، بظاہر ہم کچھ عبادات بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن سوچ اور فکر ہماری وہ نہیں ہے، زندگی کی طرز اور ادا وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، رویے ہمارے وہ نہیں ہیں۔ ہم مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام سے نکل گئے ہیں، یا کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ فارغ ہو گیا ہے۔ اس کا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہو گیا۔ جو کافروں کی نکالی کرتا ہے، جو کافروں کی نقش قدم پہ چلتا ہے، جو ان کی سوچ پہ عمل کرتا ہے، ان کے خلاف ہم فتویٰ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، اور بعض کا تو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، اور یہاں تک بھی کہتا ہے کہ وہ ناموس رسالت کا ہیرو بھی ہے، ختم نبوت کا بھی ہیرو ہے، لیکن کرتوت بالکل اس کے متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ اس لیے نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، کہ نہ مکمل ادھر ہے نہ مکمل ادھر ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، کہ یا تو ادھر چلا جا یا ادھر ہو جا۔ اگر مسلمان ہے تو وہ شریعت کے ساتھ ہے، وہ دین کے ساتھ ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ اگر اس کی زندگی سے اسلام نکل گیا ہے اور عمل نہیں کرتا، کھلے عام قرآن اور حدیث کے مخالف عمل بھی کرتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اور اس کو شرم نہیں آتی ڈھٹائی کے ساتھ، جیسے ہماری عورتیں کر رہی ہیں آج کل، جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، جیسے عمومی آپ معاشرے میں دیکھ لیں، سب معاشرے پہ نظر دوڑائیں، کتنے ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں صدق کے دل سے گرفتار ہیں اور اس رسی کو تھام رکھا ہے، اللہ والی رسی کو، اللہ کے رسول والی رسی، اور دین کے ساتھ لگے ہوئے۔ کتنے ایسے لوگ جو باعمل ہیں، اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو اس کی تقاضے پورے کرتے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا انکار، حدیث کا انکار، سنت کا انکار، یہ انسان کو اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے مسلمان کام یہود و نصارہ والے کر رہے ہیں، اسی پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان ہیں، اپنا نظام ہے، اسلامی نظام ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، پھر پاکستان اسی نظام کے عملی نفاذ کے لیے وجود میں آیا ہے، اور اللہ کے بندو اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ساری باتیں کرتے ہو دنیا جہان کے، زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہو، لیکن اس بات پہ کیوں نہیں آتے
یہ اس مرکز پہ کیوں نہیں آتے، اس مرکزی نقطے پہ کیوں نہیں آتے کہ مسلمان ہو تو شریعت کی وجہ سے ہو، مسلمان ہو تو قرآن کی وجہ سے ہو، اور میرے پیارے نبی چلتا پھرتا قرآن، عملی قرآن کی تفسیر، آپ کی سنت سے انحراف، قرآن کی ایک زیر زبر سے انحراف آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرو اپنی اداؤں پہ، ذرا غور کرو اپنی اداؤں پہ کہ تم کہاں تک پہنچ چکے ہو۔ تم اپنی بغاوت میں، تم اپنی دین دشمنی میں، تم نے قرآن کو ترک کر دیا، نبی پاک کی تعلیمات کو ترک کر دیا، عملاً تم شریعت کے مخالف چل رہے ہو، تو پھر سکون کہاں پہ ہو، پھر عزت کہاں پہ ہو، پھر وقار کہاں سے ملے، اور پھر ہمارے معاملات کس طرح درست ہوں، ہماری سیاست کس طرح درست ہو، ہمارا ملک کس طریقے سے درست سمت میں چل سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ مسلمان اگر اس ڈائلیمے سے نکلتا ہے، اس حالت سے نکلتا ہے اور عملی طور پر دین کو اپناتا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے قسمیہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اسلام میں ہی ہمارے مسائل کا حل اسلام میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے یہ نظام ہمیں دیا گیا، میرے رب نے دیا، میرے پیارے نبی یہ نظام لے کر آئے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کوئی بندے کا نظام نہیں ہے، خدائی نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کا ہمیں حکم ہے، امر بالمعروف کی بات کرنے والے شیطانوں، تم نے مذہب کو آڑ بنا کر مذہب کو خراب کر رہے ہو، شیطانوں، جو تم نے کھلواڑ مچا رکھا ہے اسمبلی میں، کیا پوری قوم یہ تماشا نہیں دیکھ رہی؟ اس سے بڑی اور خباثت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور قانون شکنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور آئین شکنی کیا ہو سکتی ہے کہ پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، ہمیں بے وقوف قوم کو بنایا جا رہا ہے، ایک آئینی پروسیجر کو چھوڑ کے ایک غیر آئینی رویہ اختیار کیا گیا، سازش دین کے آئین کے خلاف ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، یہ کسی باہر والے نے نہیں کی ہے، یہ امریکہ نے نہیں کی ہے، یا اپوزیشن نے نہیں کی ہے، یہ سازش خود حکمرانوں نے کی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، بھائی دشمن تو دشمن ہے، وہ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کرے گا، وہ تو پاکستان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، لیکن چھپے ہوئے دشمن تو یہ ہیں جو اپنے ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو کہ یہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ یا اپنے بے وقوفانہ پن کی وجہ سے یہ اس قوم کو بھی برباد کر رہے ہیں، اس ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں یہ لوگ۔ بھائی اگر امریکہ نے یہ کہا ہے، دھمکی دی ہے، تو پہلے نہیں دی؟ آپ کو آئی ایم ایف کی طرف دھمکیاں نہیں ملتی، آپ ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، آپ یورپی یونین کے دستے نگر نہیں ہیں، آپ ان سے بھیک نہیں لیتے ہیں اور وہ اپنے حکم نہیں منواتے ہیں۔ آسیہ ملونہ کی رہائی کے لیے 9.2 بلین ڈالرز یا پاؤنڈز برطانوی حکومت نے پاکستان کو دیے، حکومت پاکستان کو دیے، اس خان کو دیے، یہ مدینہ کی ریاست کا جو دائی دار ہے، یہ شیطان اعظم، انہوں نے لیے ہے اس کو رہائی کے لیے۔ یہ بات ان کے ایوان میں ہوئی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں ہوئی ہے،
ایک وزیر سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے آسیہ کے لیے پاکستان کو جو پیسے دیے ہیں، جو رقم دی ہے، اس کا آپ نے فالو اپ کیا ہے کہ وہ رقم کدھر خرچ ہوئی ہے؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے اور ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ دوسرے طریقے سے خرچ کرے گا، اور وہ اس طریقے سے پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اور یہ قوم سوئی ہوئی ہے، اس نے یہ احتساب نہیں چھوڑوں گا این آر او کی لٹ لگا کر پورے قوم کو پوری دنیا کو بے وقوف بنایا شخص نے۔ وہ تو چور ہیں ہی صحیح، وہ ڈاکو ہیں ہی صحیح، لیکن سب سے بڑا ڈاکو تو یہ خود ہے۔ اب اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غدار ملت ہے، یہ پاکستان کا غدار ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ جس سازش کی یہ بات کرتے ہیں اس کا عملی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ ہر طرف سے یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایسی سازش کم از کم ہمارے اپوزیشن لیڈر یا سیاسی جماعتوں نے نہیں کی ہے۔ اگر امریکہ نے کوئی بات کی ہے، اگر اس نے کوئی دھمکی دی ہے، تو وہ مراسلہ تو ہمارے سفیر نے وہاں سے لکھ کر بھیجا ہے۔ اتنی ساری بات ہے، آپ اس ملک کے خلاف بے شک اپنے جو ساری کونسل جو ہیں، آپ کا کابینہ ہے، جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ سب سے بات کریں جی امریکہ نے ہمیں ایک دھمکی دی ہے، تو آپ مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا جواب دیں۔ لیکن اس میں یہ تحریک اعتماد کو بیچ میں لے کے آنا اور اس کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ اپ کرنا اور پوری قوم کو گمراہ کرنا اور آئین کو تباہ کرنا، یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو سزائے موت دی جائے، اس پہ وہ دفعہ لاگو کی جائے جو اس نے آئین شکنی کی ہے، اور ایسی پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کے تحت اس میمو کو، اس مراسلے کو، جس میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس میں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ ایک ملک کی دھمکی ہے، ٹھیک ہے، اس نے دھمکی دی ہے، تم بھی دھمکی دو، اس کو ڈیناؤنس کرو کہ اس نے غلط کیا، گھٹیا حرکت کی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اپوزیشن، امریکہ اپوزیشن کو استعمال کر رہا ہے اور یہ مل کے سازش کر رہے ہیں، اور اس کے جواز میں، اس کے ثبوت میں بھی کچھ نہ پیش کرنا، اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکا، نہ ہی اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا۔ ایک لکھی لکھائی بات جو وزیر قانون ہے، جو ایک اور شیطان ہے، اس نے وہ پڑھ کے سنائی، اور ساتھ ہی اسپیکر نے رولنگ دے دی، اور ساتھ ہی سارے معاملات پہلے سے تیار شدہ تھے۔ اسمبلی ابھی فوری طور پہ ڈیزالو ہو گئی، تحلیل ہو گئی، اور صدر کو بھی ساری بات اسی لمحے پہنچی ہوئی، اور اس نے بھی اپنے فیصلے دے دیے۔ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، وزیر اعظم کو کابینہ ٹوٹ گئی، قومی اسمبلی ٹوٹ گئی۔ یہ کتنی دیر میں ہوا؟ یہ سارا منصوبہ، یہ ساری سازش تھی۔ اب قوم کو چاہیے، قوم باہر نکلے، ان کو کان سے پکڑ کے نہ صرف باہر کرے، انہیں سولی پہ لٹکائے۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ اور پھر اور ایک بات جو مزے کی بات ہونے والی ہے کہ یہ شخص اب بھی دعوے کر رہا ہے، سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان نہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا کوئی ایکا ہے یا ان کو ہم اچھے سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں وہ بھی چور ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، وہ بھی ڈاکو ہیں، اور یہ جو ہے یہ خطرناک ڈاکو ہے۔ یہ ایسا خطرناک ڈاکو ہے کہ اس کی چالیں بڑی گہری ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ ہم کبھی بھی ان کو داد اور تحسین نہیں دے سکتے، بلکہ وہ بھی چور ہیں۔ یہ بھی وہ سن لیں، کوئی ہم بھی الزام لگائے ٹی ایل پی پہ،
لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی بڑا چور یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقت کرتا ہے، یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے، صرف اپنی اقتدار کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل میں جو ایجنٹ ہے یہ ہے کسی غیر کا، اپوزیشن نہیں ہے۔ اب جو پاکستان کو جس طرح یہ لے کر جا رہا ہے، یہ کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد میں آ کر آئین کو بھی برباد کر دیا، ملک کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں ادارے؟ کب تک یہ تماشا دیکھیں گے؟ جب ملک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرے منہ میں خاک، پاکستان ان سے نہیں ختم ہوتا، لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سازش ہے جو اس شخص نے کی ہے، اور کہاں پہ کی ہے؟ اسمبلی میں کی ہے، کئی بار بھی نہیں کی۔ ان پہ تو الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ سے ساز باز کی ہے، اس نے تو اسمبلی کے فلور کے اوپر سازش کی ہے، اسمبلی کے فلور پہ آئین کو توڑا ہے، اور وہ لوگ جو قوم نے جن کو اپنی بقا اور اپنی فلاح اور اپنی ملک کے لیے عزت اور وقار کے لیے بھیجا تھا، ان لوگوں نے ہمارے آئین پہ حملہ کر دیا ہے۔ اور اتنی اجلت میں سب کچھ کرنا، اس نے سمجھا کہ یہ سب کچھ میں کر کے آگے نکل جاؤں گا، اور یہ جو کچھ میں کرتوت کر رہا ہوں یہ ماضی بن جائیں گے، اور آگے نظریہ ضرورت کے تحت کورٹ جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ دے دی گی، اور میں دوبارہ ہیرو بن کے آ کے پاکستان کے پھر میں آ کے مسلط ہو جاؤں گا۔ یہ تیری شیطانی ہے، میرا رب جو ہے وہ بہت طاقت والا ہے، وہ تمہاری نیتوں سے کرتوتوں سے واقف ہے، تمہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تم چیلنج جو جیسے ہم سن رہے ہیں کہ اس کے بھی عمل کرنے سے کہتا ہے میں پھر بھی آخری بال تک لڑوں گا۔ وہ شیطان کیا کرنا چاہتے ہو؟ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور میں یہ سمجھنے میں حق بجانے ہوں کہ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہوگا کہ یہ شخص نہ صرف ہماری جان چھوڑے بلکہ اس کو جیل کے اندر ڈال کر اس پہ غداری کا مقدمہ، آئین شکنی کا مقدمہ، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ، اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہیں، میں ایک وہ اس کی شناخت شخص کی دین ہے، اور اپنے اس کا چینل میں سن رہا تھا، وہ بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ اس کی حمایت کر رہا تھا، اور ان کو چور کہہ رہا تھا۔ بھائی اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ تو چور ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ چور ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، یہ سارے جو ہے وہ ایم کیو ایم ہو، یہ سارے چکے اور چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور ان کی خباثتیں پوری قوم جانتی ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب وہ شخص دین والا عمران کی حمایت کرتا ہے شیطان اعظم کی کہ ڈٹے رہو، خبردار ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو مجھے ان کی عقل پہ رونا آتا ہے۔ سیاپا ہے پھر جو شخص دین کے نام پہ اس نے کیا کچھ اس ملک میں نہیں کیا۔ اس نے ہمیں ہمارے بچے بھون ڈالے، اس میں دینی جو عالم ہے یا جو اپنے آپ کو بڑا پارٹی کا سربراہ سمجھتا ہے، اگر میری آواز اس تک پہنچی تو وہ سمجھ جائے گا، اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ تم ایک طرف تحریک کی حمایت کرتے ہو اور تحریک کو باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی ترغیب دیتے ہو، اور اس میں کافی تم نمایاں کردار بھی ادا کرتے ہو، اور دوسری طرف تم یہ حرکت کرتے ہو۔ تمہارا ضمیر کدھر ہے؟ جب ناموس رسالت کے لیے ہم باہر تھے، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا گیا، ہمارے بچوں کو سڑکوں پہ گولیوں سے بھون دیا گیا، ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں؟
پھر کون نہیں جانتا کہ یہ بے ایمان آدمی دین کو استعمال کر رہا ہے، اور اس میں شیطانیت میں کسی کو شک نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نظر نہیں ہے جو تم اس کو اپنا اتنی اس کی حمایت کر رہے ہو، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ اب میں سمجھا، میرا بڑا دل کرتا تھا، میری تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ تمام جو اسلامی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ ساری ایک ہو جائیں، بالخصوص جو سنی عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی دوستوں کو بھی ہماری دعوت ہے بعض اس ملک سے ان شیطانوں کو بھگانے کے لیے، نمبر 1، اور دوسرا جو یہ 70-72 سال سے جو گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، نمبر 3 دین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا نظام بدلنا ہے، اور ہم نے ان پاکستان کو ان بھیڑیوں سے بچانا ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس کی مقصد کی تکمیل ہم نے کرنی ہے۔ لیکن جب یہ اس قسم کے لوگ جب ان کی اصلیت پہ دیکھتے ہیں تو پھر رونا آتا ہے کہ ایک طرف تو اتحاد اہل سنت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایسے شیطانوں کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر وہ خود مشکوک ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، یا ان کے منہ سے اتحاد کی بات کیسے جچتی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، خطیب صاحب، مجھے انتہائی دکھ ہوا ان کی یہ ویڈیو سن کر، جس میں اس نے کہا جی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تکڑے ہو جاؤ، یہ اور وہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور پہلے جو چور ہیں ہم ان کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی حکومت میں آئیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ ہو جو ان سے پاک ہو، ان ہر دو جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں ان سے نہ لیے جائے، بلکہ ایک غیر جانبدار حکومت قائم کی جائے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں، اور اس میں جو سامنے آئے وہ جو جیتے قوم جس کو دے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اب کے قوم جو ہے سب کو آزما چکی ہے، اور یہ اب تحریک لبیک پاکستان کو ضرور مضبوط کریں گے۔ ہمارا بیانیہ واضح ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا کر کے دکھایا، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم متحد ہیں، تحریک متحد ہے، اور ہم ایک ہو کر آگے اس ملک کی بقا اور فلاح کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو آنے والے جو مجھے لگتا ہے یہ کہ اب الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی، تو ہم الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ، اور پوری جرأت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور تحریک لبیک پاکستان اپنا بیانیہ گھر گھر پہنچائے گی۔ اب لوگوں کا کام ہے، عوام الناس کا کام ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کے غلام اور رسول اللہ کی بات ہے، ایک طرف شریعت محمدی کی بات ہے، ایک طرف نظریہ پاکستان کی بات ہے، ایک طرف پاکستان کی بقا کی بات ہے، عوام کی فلاح کی بات ہے۔ اب آپ نے چننا ہے کہ آپ پھر انہی لوگوں کو سامنے لانا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ تحریک کو موقع دیتے ہو تو تحریک آپ کو انشاءاللہ ناامید نہیں کرے گی، اور ہم پوری کوشش کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ملک کے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سے بڑھ کر پاکستان سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے ظلم اور تشدد سہا، ہم نے مالی نقصانات اٹھائے، ہم میں مقدمے آج بھی قائم ہیں، ہماری بہت ساری
مشینریز آج بھی تھانوں میں پڑی ہیں، ہزاروں کے ساتھ موٹر سائیکل تھانوں میں بند ہیں، مقدمے ہمارے اوپر قائم ہیں، کوئی مقدمہ ختم نہیں کیا گیا، 4 شیڈول اب بھی قائم ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کچھ یہ لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور قوم جو ہے خاموش تماشائی ہے کہ معاہدہ کر کے پھر اس معاہدے کو یہ آنر نہیں کر رہے ہیں، پھر اس سے وہ عملی طور پہ پیچھے پھر گئے ہیں اور ہمارے معاملات جوں کہ توں ہیں۔ اس لیے ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کئی دفعہ سڑکوں پہ آ کر آپ کو ناکوں چنے چبا چکی ہے، اور اب کہ ہم آئے تو پھر ہمارا مطالبہ جو ہے اس وقت تک ہم پیچھے نہیں جائیں گے جب تک ہمارا بیانیہ مکمل اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے نفاذ شریعت۔ واپس نہیں جائیں گے، لیکن خدا را ہوش کی ناخن لو، ہم سارے کام قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کی عزت کرتے ہیں اور آئین پہ چلتے ہیں، ہمارا ہر کام قانون اور آئین کے ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے، لیکن پھر قوم نے دیکھ لیا کہ اس کی دم پہ پاؤں آیا، یہ جو آپ کے اوپر مسلط ہے یہ شیطان، تو اس نے کیا کچھ نہیں کر گزرا، پورے ملک میں اس نے کیا ادھم مچایا، کہاں کہاں اس نے حملے نہیں کرائے اپنی تحریک انصاف کے گنڈوں سے، کہاں کہاں حملے نہیں کرائے، کیسے کیسے احتجاج کیے، کیا سڑکیں نہیں بند کی، ڈی چوک میں یہ مظاہرے، یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو لاہور میں ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں ہوتا ہے، کیا یہ اس چیز کا یعنی ہمارا عشر شیر بھی ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے؟ ہم تو فقط سڑکوں پہ آئے اور ہمارا تھے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہمارا جلوس ریلی مطالبہ ہم نے کیا، ہمیں روک دیا گیا، روکنے کے بعد ہم پہ شیلنگ ہوئی، اس کے بعد ہم پہ گولیاں چلی، اس کے بعد ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے، اس کے ساتھ کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو رہا؟ یہ میں سوال کس سے کروں، اس کا جواب میں کہاں تلاش کروں؟ اب اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ جو کچھ اس نے ملک کے ساتھ کیا ہے کہ بعض اپنے اقتدار کی خاطر اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، اتنا بڑا ظلم کیا ہے پاکستان پہ، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو لگام دینی ہوگی انشاءاللہ، اس کو لگام تحریک لبیک پاکستان دے گی۔